सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी यहाँ पर खड़े हैं, बड़े सीनियर लोग खड़े हैं। मैं सदीक जान का आज एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आज जो फैसला आया, इस फैसले ने मजलूम के जख्मों पर नमक छिड़का। इस फैसले ने जालिमों को तक़वियत दी है, पाकिस्तान में जालिमों को शह दी है। बेशक। और आज एक सहाफ़ी पर 788 दहशतगर्दी का पर्चा, उसमें रिमांड, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर यह तलवार लटका दी गई है। कसूर क्या था सदीक जान का कि वो जो नामालूम लोग, वो जो गैर मुतल्लिका लोग वहाँ पे खड़े थे, उसकी वीडियो एज ए सहाफ़ी उसने बनाई, जो वीलॉग में गई, जो चैनल्स पर गई, लेकिन उसको इन्होंने उठाया। और इस यजीदी टोले ने मुझे बताया, सदीक जान ने, कल 10 बजे से उठाया इन्होंने। आज 3 बजे 2:30 बजे जब वो अदालत में पेश हुआ, उस वक्त तक ना उसको पानी दिया पीने के लिए, ना उसको खाना दिया। ये समझते हैं कि ये हमारे जज्बात को झुका लेंगे, डरा लेंगे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये सहाफ़ियों ने जो आज़ादियाँ ली हैं, कोड़े खा कर ली हैं, गोलियां खा कर ली हैं, और ये आज़ादियां हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम बोलेंगे, पाकिस्तान के सहाफ़ी बोलेंगे। और मैं ये पाकिस्तान की तमाम जो यूनियंस हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप खुदा के लिए उठें। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर कोई फैसला अदालत देती है, आप उस फैसले को डिस्कस कर सकते हैं कानून और आइन की नज़र में। ये जो एक सहाफ़ी पर दहशतगर्दी का इन्होंने दफा लगा के उसको पकड़ा है, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों को नामंजूर है, ये पाकिस्तान के लोगों को नामंजूर है। हम इस पर रेजिस्ट करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। अगर ये समझते हैं कि ये ARY को बंद कर देंगे, ये पोल को बंद कर देंगे, ये किसी और चैनल को बंद कर देंगे, इस चीज को हम नहीं मानेंगे। ये लब हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कैमरे सारे बोलेंगे, ये कलम हमारे बोलेंगे, ये लब हमारे बोलेंगे। मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, जनाब उमर अता बंदयाल साहब, रजिस्ट्रार साहब ने सदीक जान के केस की फाइल मंगवाई है, वो FIR मंगवाई है, जिसमें वो नॉमिनेट नहीं है, नामालूम में उसको पकड़ा है। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान में अगर सहाफ़ियों को, मज़लूम लोगों को रिलीफ कोई दे सकता है, तो वो सिर्फ अदालतें दे सकती है। ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे यहाँ पर अदालतें हैं। आपसे दरख्वास्त है, आप भी अंडर अटैक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए भी हम ही बोल रहे हैं। इन्होंने वीडियो निकाली है मोहम्मद खान भट्टी की, जो कस्टोडियल, जब वो इनकी कस्टडी में था तो वो बनाई है। आप भी निशाना है, क्योंकि आप भी मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। और इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप तलब करवाएं, आप इस केस को देखें। और मैं, ये मामला सदीक जान का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों का है। दहशतगर्दी की दफात अगर आप एक सहाफ़ी पर लगाते हैं, सिर्फ कवरेज, अगर कवरेज पर वो गया है और कोई ऐसी फुटेज वो बनाता है जो आपको पसंद नहीं है, ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं मानते। और पूरे सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। लाहौर में भी ये हो रहा है मुजाहरा, और यहाँ पर भी ये मुजाहरा हो रहा है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग थे अदालत में, सब लोग यहाँ गाड़ियों में बैठकर आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद होगी आज। वहाँ पर भी जो कमरा अदालत और उसके बाहर भी बहुत बड़ी सैकड़ों की तादाद में थे, यूट्यूबर्स थे, सहाफ़ी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे। कोई भी इन पाबंदियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये पाबंदियाँ जो हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाई जा रही हैं
ताकि आवाज़ को बंद किया जाए। बोल पहले भी सह चुका है, हम सहेंगे। हम इस सारी सूरत हाल पर अपने जो हमारे साथी हैं सहाफ़ी उनके साथ हैं और मुजाहरे भी करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। एक दिन का जिस्मानी रिमांड देकर आज रास्ता खोल दिया गया है सहाफ़ियों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करने का, जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को कबूल नहीं है और हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। तेज हो तेज हो जदोजहद तेज हो, तेज हो तेज हो, जदोजहद तेज हो, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, कोड़े भी खा के, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, या ने देखा, जिंदा है, या ने देखा, जिंदा है, अयूब ने देखा, जिंदा है, काना ने देखा, जिंदा है, शरफू ने देखा, जिंदा है, बाजवे ने देखा, जिंदा है, अब तुम भी देखो, जिंदा है, अब तुम भी देखो, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी। जिंदा है। और इसमें मैं अभी काशिफ रफीक को कहता हूँ कि वो बात करेंगे, लेकिन एक बात जाने से पहले मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले कुछ ट्वीट हुए, फिर राजकुमारी ने ट्वीट किया। राजकुमारी कहती है कि इसको पकड़ लो और राजकुमारी के कहने पर पकड़ा गया। तो मैं ये राजकुमारी को बताना चाहता हूँ कि तुम जो मर्जी कर लो, सहाफ़ियों के इस जज्बे को राजकुमारी तुम नहीं दबा सकती हो। काशिफ रफीक। दोस्तों, मैं आज हैरान हूँ, मैं इन लोगों पे परेशान हूँ। ये साहिब मसनद है, ये चंद माह पहले की बात है, ये हमारे साथ सड़कों पे थे, हमारे साथ एहतजाजी कैंपों में थे और इनका ये कहना था कि किसी भी सूरत, किसी भी तरह सहाफ़ियों को बोलना चाहिए, उनको बोलने से मना कोई नहीं कर सकता। फ़र्क ये था कि ये उस वक़्त जो आज साहिब मसनद है, ये उस वक़्त अपोजिशन में थे और इक़्तिदार में कोई और था। मैं हैरान इस बात में हूँ कि ये तो सारे के सारे आज़ादी इज़हार राय के अलमबरदार थे, ये तो सारे के सारे सहाफ़ियों को चौथा सतून कहते थे, ये तो सारे के सारे हमारे साथ खड़े होते थे और हमारे तक़वियत देते थे कि आप एक वाहिद तबका है जो बोल रहे हैं। तमाम तर जबर और तशद्दुद के बावजूद हमने उस वक़्त भी पर्चे बर्दाश्त किए, हमने उस वक़्त भी बतीउल्लाह जान का अगवा बर्दाश्त किया, हम आज सदीक जान का अगवा बर्दाश्त करें। हम ही क्यों करें? आपका जब दिल करे आप हमारे साथ बैठ जाएं, आपका जब दिल करे आप हमें पर्चों में उलझाएं। क्यों? जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। दोस्तों, ये एक माइंड सेट है, बात उनकी नहीं जो पहले थे, बात उनकी नहीं जो आज है। ये एक मुस्तकिल मिजाजी से माइंड सेट है जो इस मुल्क में मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है, जो इस मुल्क में सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि जो उनके कानों को भला लगे वही बोला जाए, जो उनको अच्छा लगे वही लिखा जाए। अगर सदीक जान इख्तलाफ करे तो दहशतगर्दी का पर्चा दे दो, अगर कोई ट्वीट गलत करे तो FIA बुला ले। हमें यह बताइए कि याद रखिए, मैं आज जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उन सबको कहता हूँ, याद रखिए कल आप भी रोडों पे होंगे, ठीक है, कल आप भी एहतजाज में होंगे। सदीक जान का एक दिन का रिमांड या सदीक जान को पर्चे में उलझाना, यह सब की सब उस बात की दलील है
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم سراپا احتجاج ہیں اور سراپا احتجاج رہیں گے. بہت شکریہ. جو صاحب مسند ہیں آج کل نہیں ہوں گے. جو صاحب مسند ہیں آج کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اب میں اپنے سیکرٹری جنرل جناب طارق برق صاحب کو جنرل سیکرٹری صاحب کو یہ اسٹیج دیتا ہوں تاکہ باقی کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا کہ تشریف لائے. ساتھیوں، موجودہ حکومت بار بار صحافیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی گولڈ ٹی وی کے کو چیئرمین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کبھی بیورو چیف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور موجودہ حکومت کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ وہ لوگ ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے، آزادی صحافت کی بات کرتے تھے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے آ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے. اور آج صدیق جان نے عدالت میں بتایا ہے کہ ان کو نہ پانی دیا گیا اور نہ کھانا دیا گیا. لیکن ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے بھی اس طرح کے مقابلے کیے ہیں. آپ سے بڑھ کر جابر حکمران آئے، آمر آئے، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم اس ملک کی خاطر، اس آئین کی خاطر، آزادی صحافت کی خاطر یہ جنگ لڑیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینا پڑی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. غیر قانونی ضابطے ہم نہیں مانتے. نصراللہ تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے. تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو. جدوجہد تیز ہو. اب میں درخواست کروں گا سنو ٹی وی کے بیورو چیف کامران خان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب کامران خان. صدیق جان کو بھائی سارے یک جان ہو کے بولے صدیق جان کو، 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 صدیق جان کو. نامنظور بولنے. قانون کا غیر قانونی استعمال نامنظور. قانون کا غیر قانونی استعمال نامنظور. قانون کا غیر قانونی استعمال نامنظور. تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو. جدوجہد تیز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، حقیقت یہی ہے کہ آج اگر صدیق جان ہے اس کے نظریات کو چھوڑیے، اس کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو چھوڑیے. یہاں ہم نے اسے ایک صحافی کے طور پہ، اپنی صحافتی برادری کے ایک رکن کے طور پہ ہم نے اس کو لینا ہے. ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹی بھائی ہے. اور کسی صورت بھی اس بنیاد پر ہم کسی کو اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ نظریہ اس کا دوسرا ہے یا یہ کوئی میڈیا پولرائزیشن کا شکار ہے یا کوئی اس وجہ سے. قطعی طور پہ نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی. تو میں اس حوالے سے قطعی طور پہ میں یہ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ کس کے کیا نظریات ہیں. وہ ایک صحافی ہے، ورکر ہے، اور وہ ورکر جو کہ فیلڈ میں کام کرتا ہے. میرے ساتھ سپریم کورٹ میں وہ کام کرتا رہا اور وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. فیلڈ رپورٹر ہے. اصل وہ صحافی جو کہ دھکے کھاتے ہیں، دھوپ گرمی برداشت کرتے ہیں، موسم کی سبزیاں برداشت کرتے ہیں. یہ وہ ورکر صحافی ہے. اس کے اس پہلو کو دیکھیے اور پھر اس بنا پر آپ یہ دیکھیے کہ ایسے صحافی کو، آپ کے کسی رکن کو اگر جو اس کے اوپر الزام لگایا جائے، وہ 780A دہشت گردی کی دفعات،
دہشت گردی کی دولت. صحافی جھوٹا ہو سکتا ہے, صحافی باعث ہو سکتا ہے, صحافی کسی پارٹی کو انکلائنڈ ہو سکتا ہے, لیکن دہشت گرد نہیں ہو سکتا. تو خدا را اس چیز کو ضرور آپ اس چیز کو اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ جتنا ہو ہر کسی کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ قطعی طور پر یہ ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہے, یہ ہماری کمیونٹی کی بقا کا مسئلہ ہے, اور یہ ہماری صحافت کی بقا کا مسئلہ ہے. آج اگر اس طرح سے زبان بندی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کو میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, رائٹ اور لیفٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہاں پر آج ایک پر حملہ ہے تو سب پر حملہ ہوگا. تو میں صرف گزارش میری یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی کمیونٹی کے رکن کے طور پہ لیجئے, اور تمام جو اختلافات ہیں یا ڈفرینسز ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر صرف صحافت کے لیے اور صحافتی برادری کے لیے جدوجہد کریں اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں. بہت شکریہ. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, غیر قانونی ضابطے ہم نہیں مانتے. صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو. اور میں درخواست کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن جناب شہاب الدین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. جناب شہاب الدین. ابتدا میں اسی بات سے کروں گا, یہ جو آج کل صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اغوا کیا جاتا ہے, ایک ٹرم ٹھیک رہے گی کہ اٹھا لیا جاتا ہے, اور یہ وہی بات ہے کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے, اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے, اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں, یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, اسے اٹھا لو. اور سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ, یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے, اسے اٹھا لو. تو بات یہی ہے کہ نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی, یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا. اور ایک چیز بس یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ بندوق کی نالی جو ہے نا, اس کے سامنے ہم اپنی قلم کی نوک ہی کر سکتے ہیں. اور تاریخ میں ہمیشہ جس طرح احمد فراز نے کہا تھا کہ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت, اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. تو یہ جو شکوہ قلم ہے یہ ہمیشہ سرفراز ہوتا ہے, یہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے. کتنی آوازیں بند کریں گے, کتنوں کو آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے رہیں گے. ہم صحافی ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوتے رہے ہیں, لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. یہ آئی اوپنرز ہیں ہمارے لیے, اور وہی بات ہے کہ کسی کو غدار اور کسی کو کچھ, اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا. تلخ ہو سکتا ہوں, غدار نہیں ہو سکتا. ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ. صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو, صدیق جان کو رہا کرو. اور جس طرح سے پچھلے 1 سال سے ظلم ہو رہا, شہید ارشد شریف کا غم ہم نہیں بھولے, نہ ہم بھولیں گے, نہ کسی کو بھولنے دیں گے. جو زیادتیاں ہو رہی ہیں صحافیوں کے ساتھ, بول نیٹ ورک کے ساتھ, بول کے مالکان کے ساتھ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے عزم کو, کیا یہ ہماری حقیقی صحافت کی جد و جہد کو بریک لگا پائے ہیں؟ میں آپ سے یہاں پہ وعدہ کر سکتا ہوں اور یقین دلا سکتا ہوں کہ چاہے وہ صدیق جان کی گرفتاری ہو, صدیق جان ابھی پابند سلاسل ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, لیکن میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اپنے موقف سے, اپنی حقیقی صحافت کی جد و جہد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور نہ ہم ہٹیں گے. اس طرح کے حربے صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے عزم کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں. تیز ہو, تیز ہو, جدوجہد تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, جدوجہد تیز ہو. اور
یہ لب ہمارے بولیں گے یہ لب ہمارے بولیں گے یہ کیمرے سارے بولیں گے یہ کیمرے سارے بولیں گے یہ لب ہمارے بولیں گے یہ لب ہمارے بولیں گے یہ کیمرے سارے بولیں گے اور صرف میں اختتام پہ یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر ہماری صحافت سے مسئلہ ہے، ہماری صحافت تو ایک آئینہ ہے، یہ ایک شیشہ ہے. اگر آپ کو اس میں اپنا چہرہ پھٹا، اگر آپ کو اس آئینے میں اپنا چہرہ بدنما، اور اگر آپ کو اس آئینے میں اپنا چہرہ داغدار نظر آ رہا ہے، تو آئینہ توڑنے سے، اس شیشے کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی شکل کا علاج کریں، اپنی روش بدلیں، اس کا علاج کریں. اس شیشے کو فکس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ آپ اس سے پہلے صحافیوں کو فکس کر پائے، نہ اب کر پائیں گے. ہم اپنا مشن انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. بہت شکریہ جی. اب میں درخواست کروں گا سینئر صحافی امتیاز گل صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب امتیاز گل صاحب. آپ ادھر آ جائیں، پیچھے آ جائیں. سارے دوست پیچھے السلام علیکم جی. میں اس طرح مجھے کبھی تقریر نہیں کی، لیکن میں 1988 میں جب سے واپس آیا اچھا میں نے کام کیا، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا تھا. یہ مسلسل ہم ایک انحطاط کا شکار ہیں. یہاں پہ جو کچھ صحافت کے ساتھ ہوا، جو صحافیوں کے اندر ہوا ہے، اور سب سے بڑا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ صحافی، بڑے بڑے صحافی وہ اس طرح سے پھٹ گئے ہیں. اس میں جو کمرشل مفادات ہیں لوگوں کے، اور پھر پارٹی افیلیشنز کی وجہ سے، کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ ایکٹیوسٹ بھی بن گئے ہیں، لابیز بھی بن گئے ہیں. اور یہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو آج اس مقصد کے لیے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ان میں نہیں ہے. اور سب سے بڑے میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ جن کو میں تو وہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر وقت ایک دے ہیو بین آن دا رائٹ سائڈ آف دا ڈیوائڈ، اور وہ ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے بھاشن ہمیں وہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پھر اعلی کار بن رہے ہیں جو اس قوم کے ساتھ مسلسل پچھلے 75 سال سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ کبھی ایک کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں، کبھی دوسرے کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں. اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو صحافی برادری ہے وہ تقسیم کا شکار نہ ہو. یعنی پی ایف یو جے ہے، جو اور جتنے ادارے ہیں ان کو میرا خیال ہے بیک آواز ہو کے اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمے بن جاتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہوگا کہ تمام ادارے جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں وہ مل کے اس حوالے سے کوئی ایک پریشر گروپ بنائیں کہ یہ معمولی سی بات ہو جائے تو اس میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ گھناؤنا جرم میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. سیکھ جان کو رہا کرو، سیکھ جان کو رہا کرو، بول کو بولنے دو، بول کو بولنے دو. بس میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ یہ صرف صحافی برادری کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا بہت بڑا امتحان ہے. وہ بھی لگتا ہے بٹی ہوئی ہے، لیکن میں امید یہ کروں گا کہ چونکہ جو بھی اتنے اعلیٰ منصب پہ پہنچے ہوئے ہمارے جج حضرات ہیں، یہ کچھ جو بنیادی ہمارے حقوق ہیں آئین میں جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ حقوق کے تحفظ کے لیے، اور وہ ان حقوق کا تعلق صحافیوں سے بھی ہے، عام معاشرے کے دوسرے سیگمنٹس کے ساتھ بھی، کہ ان کے تحفظ کے لیے یہ کوئی کم از کم منیمم کچھ ایک لائحہ عمل تیار کر کے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری حکومت کو. کیونکہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ اب بہت جلد جو سودان میں ہوا، جو نائجیریا میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، ہم بھی میرا خیال ہے پھر اسی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. شکریہ.